اللہ نے قرآن کو پانی سے متشابہت دی ہے، پانی کے ساتھ کمپیئر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو دو فنڈامنٹل ڈائریکشنز ہیں اس کی، کہ قرآن کی اپنی نیچر جو پانی کے ساتھ بتائی گئی ہے، اور ایک ہمارا ریلیشن قرآن کے ساتھ۔ وہ کیسے پانی کے ساتھ ہوتا ہے کہ موت اور رزق کے علاوہ انسان میں پیدائشی دو خوف ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہوتا ہے گہرے پانی کا خوف، جو ہم جنیرکلی اپنے اندر لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں اگر پانی کے ساتھ اپنا انٹریکشن بلڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں خود کو فزیکلی اور ایموشنلی چیلنج کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر ہمیں تیرنا سیکھنا ہو تو اس کے لیے ہمیں ایموشنلی اور فزیکلی خود کو چیلنج کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ہم گہرے پانی سے ڈرتے ہیں، ہم قرآن کو فالو کرنے سے، یعنی دین کو فالو کرنے سے بھی اسی طرح ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری دنیا کو ہم سے چھین لے گا، ہماری جو نفس کی خواہشات ہیں ان کو ہم سے چھین لے گا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری خواہشات خراب ہیں، ہمارے اندر لالچ ہے اور ہمارے نفس جو مانگتا ہے وہ غلط ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں وہ خواہشات لوز کرنے کا ڈر لگا رہتا ہے ہر وقت۔ بٹ قرآن دنیا کی میل سے دور لے کے جاتا ہے، حقیقت تو یہ ہے، اور آپ کی آنکھ آپ کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اس کی ایک اور ڈائمینشن یہ بھی ہے کہ پانی جس گندگی میں اتارو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ ایک بہت کمال آیا تھا قرآن، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اس کتاب میں تو تمہارا ہی ذکر ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ قرآن اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہ ہماری شکل لے لیتا ہے، ویسے ہی جیسے اللہ نے اس کو پانی کی طرح متشابہت دیا۔ پانی جیسے کسی بھی چیز کی شکل لے لیتا ہے جو اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے یا اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتی ہے، ہم جیسے قرآن کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، یہ ایکچولی اس کے اندر ہمارا ہی ذکر ہے۔ تیسری ڈائمینشن اس کی یہی ہے جو ان اسکالر نے بتائی تھی، جس سے میں نے بات سنی تھی، کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت بار بار پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ پی لیا اور کہیں کہ اب ضرورت نہیں پڑے گی، اب ہم ٹھیک ہیں، اب ہمیں دوبارہ اس پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بٹ وہ پیاس دوبارہ واپس آئے گی، وہ ہمیں تنگ بھی کرے گی، اور پھر ہم پانی پئیں گے، اور اگر ہم نہیں پئیں گے تو ہم دیر کر دیں گے اور معاملہ خراب کر دیں گے، رائٹ۔ صحیح بخاری والیوم 1 چیپٹر نمبر 1 کی روایت ہے، کتاب الایمان چیپٹر کا نام ہے، کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، ایمان ایک جگہ نہیں رہتا، اور اگر ایمان ایک جگہ ٹھہر جائے تو اس کی کوئی تک بھی نہیں بنتی۔ ہمارا تو امتحان ختم ہو جاتا ہے اس میں، رائٹ، کہ ہم نے 5 سال نمازیں پڑھی، اب ہم نے ایمان کو ایک بڑے زبردست لیول پہ لے گئے اور اب ہم نے اعمال چھوڑ دیا، تو ایمان ایک جگہ نہیں، آپ چھوڑیں گے، آپ اعمال چھوڑیں گے، آپ کا ایمان نیچے آئے گا۔ آپ کنٹینیوسلی محنت نہیں کریں گے ایمان پہ تو یہ نیچے آتا رہے گا۔ جب بھی ایمان نیچے آئے گا، اچھا عمل کرنے کی قوت ختم ہو جائے گی، خواہش ختم ہو جائے گی، اس میں سے خشوع خضوع نکل جائے گا، اور جب ایسا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو پیاس لگ گئی ہے، اب آپ کو پانی کی ضرورت ہے، یعنی آپ کو قرآن کی ضرورت ہے۔ اور جتنا عرصہ ہدایت کے نقشے سے خود کو دور کریں گے، واپس آنے میں اتنی ہی مشکل ہوگی، رائٹ۔ جس بندے نے 2 دن پانی نہ پیا ہو، اس کا 1 گلاس سے ریکوری نہیں ہوگی، رائٹ، اور جس نے 2 ہفتے پانی نہ پیا ہو، ہاسپٹل کی مشقت اٹھائے بغیر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ توبہ تو قبول ہو جاتی ہے، سچے دل سے آپ نے توبہ کی، قبول کر لی، شراب پینے کا گناہ آپ نے معاف کرا دیا اللہ سے، 2 نفل پڑھے، معاف ہو گیا۔ اگلی دفعہ شراب کی خواہش کو قابو کرنے کا سامان بھی آپ کو چاہیے، وہ سامان کدھر سے آئے گا؟ وہ قرآن سے آئے گا، وہ اسی پانی سے آئے گا، اور جو بھی قرآن کی حکمت ہے اور جو بھی قرآن کی نالج ہے، صحیح طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں ریڈائریکٹ کرنا۔